بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخصص فی القراءات میں سبق نمبر 17 ادغام کبیر۔ ادغام صغیر تقریباً ہو چکا تھا۔ ادغام کبیر کسے کہتے ہیں؟ مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہوں۔ جس حرف کا ادغام دوسرے حرف میں ہوتا ہو دونوں متحرک ہو۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جیسے الرحیمی ملک یوم الدین، الرحیمی ملک یوم الدین۔ اب اس میم کو یعنی یہ میم بھی متحرک ہے، یہ بھی متحرک ہے۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس میم کو ساکن کر کے اس میں ادغام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادغام کبیر کسے کہتے ہیں؟ مدغم کو، مدغم متحرک کو اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں ادغام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا۔ صحیح ہے؟ تو اس کی 5 قسمیں بنتی ہے۔ اکثر کتابوں میں اس کی 4 قسمیں لکھی ہے۔ متجانسین، جو متجانسین ہے فی کلمتین، اس کو متقاربین کے اندر ہی مدغم کیا ہے۔ متقاربین بول کے اس کے اندر متقاربین کو یعنی اس میں متجانسین اور متقاربین دونوں کو شامل کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ 5 قسمیں بنائی ہے اس کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی قسم ہے ادغام کبیر کی مثلین فی کلمتین۔ مثلین فی کلمتین، مثلین کا مطلب یہ ہے کہ مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہو۔ مدغم اور مدغم فی دونوں کیا ہو؟ ایک ہی حرف ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلین۔ یعنی دیکھیں یہ مدغم کاف ہے، مدغم فی بھی کاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدغم کاف ہے اور مدغم فی بھی صحیح ہے۔ اسی طرح یہ مدغم کاف ہے، مدغم فی بھی کاف ہے۔ تو اس کے یہ جو مثلین فی کلمتین ہے قرآن کریم میں، اس کی بس یہی 2 مثالیں ہیں، یہی 2 کلمات ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا کاف یہ بھی متحرک ہے، دوسرا کاف بھی متحرک ہے۔ پہلے کاف کو ساکن کر کے دوسرے کاف میں ادغام کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر۔ اور مثلین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں کاف ہے، دونوں کیا ہے؟ کاف ہے۔ صحیح ہے نا؟ یعنی صفات کے اندر اور مخارج کے اندر متفق ہے، تو صفات اور مخارج جب متفق ہوں گے تو ایک ہی حرف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک کلمے میں ہے تو اس کو کلمتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فی کلمتین یعنی ایک کلمے میں۔ دوسری قسم ہے مثلین فی کلمتین۔ مثلین فی کلمتین یعنی دونوں ایک ہی حرف ہوں لیکن کلمے کیا ہو؟ الگ الگ ہو۔ مثلین کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ایک ہی حرف ہو، اور کلمتین کا مطلب کیا ہے؟ دونوں الگ الگ۔ قیلہ کے اندر یہ لام ہے اور لہم کے اندر یہ لام ہے۔ ادغام کبیر اس لیے کہتے ہیں کہ قیلہ بھی متحرک ہے اور لہم کے لام بھی متحرک ہے، دونوں متحرک ہے، تو ادغام کبیر ہے۔ اس قیلہ کے پہلے والے لام کو ساکن کر کے دوسرے لام میں ادغام کریں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر۔ اور مثلین اس کو کہتے ہیں کہ پہلا والا بھی لام ہے، دوسرا بھی۔ اور کلمتین اس کو کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ الگ ہے، دوسرا کلمہ قیلہ الگ کلمہ ہے، لہم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اسی طرح متجانسین فی کلمتین، متجانسین فی کلمتین نہیں ہے قرآن کریم میں اس کی کوئی مثال ہے۔ متجانسین فی کلمتین یعنی دیکھیں جنس ایک ہے، کیا ایک ہے؟ مخرج تو کیا ہے؟ مخرج ایک ہے اور صفات کیا ہے؟ مختلف۔ مخرج ایک ہے، صفات مختلف ہے، تو متجانسین اس کو کہتے ہیں۔ یعنی تا اور طا، تا اور طا یہ دونوں ایک ہی مخرج ہے نا، تا اور طا کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صفات کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جنس ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کلمتین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ 2 کلموں میں، صالحات الگ کلمہ ہے، طوبیٰ لہم الگ کلمہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبیر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ صالحات یہ بھی متحرک ہے اور طوبیٰ بھی صحیح ہے، تو پہلے والے متحرک کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبیر۔ صحیح ہے؟ اور دونوں کا جنس ایک ہے یعنی مخرج ایک ہے، صفات مختلف ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ اور کلمتین کیوں کہتے ہیں؟ کہ الگ الگ کلمے میں کہاں پر ہے؟ صحیح ہے؟ اسی طرح متقاربین فی کلمتین، متقاربین فی کلمتین،
متقاربین فی کلمتن یعنی صفات یا مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہو، صفات یا مخرج کے اعتبار سے کیا ہو، قریب قریب ہو. تو یہ قاف اور کاف جو ہے نا مخرج کے اعتبار سے کیا ہے، قریب ہے، صحیح ہے نا، تو اس میں ادغام ہوا ہے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح متقاربین فی کلمتین، اچھا یہ متقاربین فی کلمتین، یہ متقاربین ادغام، اس ادغام کبیر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں متحرک، تو پہلے والے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کیا، صحیح ہے، ادغام کبیر. اور اس کو متقاربین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قاف اور کاف قریب المخرج ہے، کیا ہے، قریب المخرج ہے. اور اس کو فی کلمتین کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہی کلمہ میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں پر ہے؟ ایک ہی کلمہ میں، صحیح ہے نا، یہ بات سمجھ میں آئی. پھر پانچویں قسم ہے متقاربین فی کلمتین، ہاں یعنی صفات کے اعتبار سے یا مخرج کے اعتبار سے قریب ہو، صفات کے اعتبار سے یا مخرج کے اعتبار سے کیا ہو، قریب ہو، صحیح ہے. اچھا اس کو ادغام کبیر اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں متحرک ہیں، پہلے والے کو ساکن کر کے دوسرے مدغم کیا، اس کو کیا کہتے ہیں، ادغام کبیر. اور متقاربین کیوں کہتے ہیں؟ یہ مخرج میں قریب قریب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور کلمتین کیوں کہتے ہیں؟ فاتخذ الگ ہیں اور سبیلا الگ ہے، یعنی الگ الگ کلمہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اس کی بحث ہوئی. ہاں اب اس کے اندر موانع ادغام، یعنی کن چیزوں میں ادغام منع ہے کہ ادغام نہیں ہوگا. سب سے پہلے قاف مدغم ہو، قاف کیا ہو، مدغم ہو، صحیح ہے. اور اس سے پہلے متحرک ہو، اس سے پہلے کیا ہو، قاف سے پہلے والا حرف کیا ہو، متحرک ہو، ایک شرط. دوسری بات جو کاف ہے جس میں مدغم فی ہے، جس میں قاف کا ادغام ہو رہا ہے، اس کے بعد میم جمع ہو، اس کے بعد کیا ہو، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو یہ قاف ہے، یہ مدغم ہے، اس سے پہلے یہ لام کیا ہے، متحرک ہے. اور کاف مدغم فی ہے، اس کے بعد میم جمع ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے. صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح دوسرا شرط کیا ہے؟ دوسرا شرط یہ ہے، اچھا اس کی مثال دیکھو، نرزقک، نرزقک، قاف اور کاف، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوا. کیوں ادغام نہیں ہوا؟ کاف کے بعد میم جمع نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے نا. ہاں یعنی کاف کے بعد میم جمع نہیں ہے. اگر کاف کے بعد میم جمع نہیں ہوگا تو ادغام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سورہ تحریم کے اندر طلقکن، وہ جو ہے کیا نام ہے، خلاف قیاس، اس میں ادغام ہوگا. خلاف قیاس اس میں کیا ہوگا، وہ ایک کلمہ ہے، اس کے اندر ادغام ہوگا. صحیح ہے نا، خلاف قیاس ہے وہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی ادغام کے لیے جو میں نے شرط بتایا کیا ہے، قاف سے پہلے متحرک ہو، یعنی مدغم، قاف مدغم، اس سے پہلے متحرک ہو، اور کاف مدغم فی ہو، اس کے بعد میم جمع. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح پہلا حرف متکلم کا تا نہ ہو، متکلم کا کنتو ترابا، کنتو ترابا میں کنتو تا پر پیش ہے نا، دیکھو کنتو ترابا، یہ متکلم کی تا ہے نا، تو اس میں ادغام نہیں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اسی طرح پہلا حرف تا مخاطب بھی نہ ہو، تا کنت ثاوین ہے نا، قرآن کریم میں کنت ثاوین، یہ تا مخاطب ہے نا، اس کو پر زبر ہے، دیکھو اس میں بھی ادغام نہیں ہوگا. البتہ لقد جئت شیئا، جئتی، لقد جئتی شیئا، یہاں پر ادغام ہوا ہے. یہاں پر کیا ہوا ہے؟ ادغام ہوا ہے. یہاں پر ادغام بھی جائز ہے، اظہار بھی. لقد جی شیئا، لقد جی جیتی شیئا، دونوں صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اظہار بھی اور ادغام بھی دونوں وجوہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ تنوین نہ ہو. واسع علیم، واسع علیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، دیکھو واسع
اس میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ واسعن عالم، ان کے اندر نون ساکن ہے، درمیان میں کیا ہے؟ تو نون ساکن کی وجہ سے فاصلہ ہو گیا نا، دونوں آئین کے درمیان فاصلہ آ گیا نا. ہاں دونوں آئین کے درمیان کیا آیا؟ فاصلہ آیا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. واسعن عین دو پیش عن، عین نون پیش عن. تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے، تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آیا؟ تو اس میں ادغام نہیں ہوگا. کتنے موانع ہو گئے؟ 3. اچھا چوتھا یہ ہے کہ پہلا حرف مشدد بھی نہ ہو. پہلا حرف فتم میقات، فتم یہ فتم اس دو میم کے اندر ادغام نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ پہلا میم کیا ہے؟ مشدد ہے. بات سمجھ میں؟ پہلا حرف اگر مشدد ہو دوسرے میں ادغام نہیں ہوگا. یہ موانع ہیں ادغام میں سے. اچھا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور رسمن متصل نہ ہو. رسمن انا نذیر، انا نذیر. دیکھو نا دیکھو یہ انا نذیر، انا یہ دو نون ہے نا، لیکن ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ الف فاصل ہے. کیا ہے؟ رسمن یہ متصل نہیں ہے، رسمن یہ کیا ہے؟ فاصلے میں ہے. صحیح ہے. انہو ہوا اس میں ہوگا. کیوں؟ وہ جو لفظاً تو متصل، لفظاً یعنی منفصل ہے، لیکن رسمن وہ منفصل نہیں ہے، رسمن متصل ہے. انہو ہوا، دیکھیں انہو ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں ادغام ہوگا. کیوں ہوگا؟ یہ تلفظ کے اعتبار سے تو یہ منفصل ہے، رسمن نہیں ہے. تلفظ کے اعتبار سے منفصل ہے، رسمن یہ منفصل نہیں ہے، رسمن متصل ہے. دیکھو نا ہا کے بعد ہا ڈائریکٹ آیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہو گیا یہ. اچھا پہلا حرف مجزوم نہ ہو. پہلا حرف مجزوم. مجزوم کا مطلب کیا ہے؟ مجزوم کا مطلب یہ ہے کہ الف یا یا اس میں ساقط نہ ہوا ہو، معزوف نہ ہو. ہاں جیسے لم یؤت ساعۃ من المال، لم یؤت، ہاں لم یؤت، یہ لم کی وجہ سے یؤتا تھا نا، الف کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس میں بھی ادغام کیوں یہ مجزوم ہے. صحیح ہے نا؟ اس میں الف ساقط ہوا ہے. الف کیا ہوا ہے؟ ساقط ہوا ہے. تو سمجھ میں آیا؟ یہ موانع آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ نہیں آئے. یہ دیکھو اس کی کتنی قسمیں میں نے آپ کو بتائی؟ ادغام کبیر کی 5 قسمیں. صحیح ہے. میں نے آپ کو کہا کہ کتابوں میں یہ متجانسین کو متقاربین کے اندر ہی شمار کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو الگ الگ شمار کر دیا. صحیح ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، الگ بھی کہہ سکتے ہیں. مثلین فی کلمتن، ادغام کبیر. کبیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ دونوں متحرک ہیں. صحیح ہے. مدغم اور مدغم فی دونوں کیا ہے؟ متحرک ہے. اور فی کلمتن کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ میں. مثلین کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ایک ہی جیسے، دونوں ایک ہی حرف ہے. مناسککم، یہ پہلا بھی کاف ہے دوسرا بھی کاف ہے. سلککم، یہ پہلا بھی کاف ہے دوسرا بھی کاف ہے. اس کے قرآن کریم میں بس یہی 2 کلمات ہیں. اس کے یہ 2 کلمات قرآن کریم میں. صحیح ہے. ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، یعنی ادغام کبیر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں متحرک ہو. صحیح ہے. قیل لہم، قیل لہم، پہلا لام بھی متحرک ہے دوسرا لام بھی متحرک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر. اس کو ساکن کر کے، پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلین کیوں کہتے ہیں؟ کہ پہلا بھی لام ہے دوسرا بھی لام ہے. مثلین یعنی ایک جیسے حروف ہیں. صحیح ہے. اور فی کلمتین کیوں کہتے ہیں؟ قیل الگ کلمہ ہے، لہم الگ کلمہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر تیسری قسم ہے ادغام کبیر کی متجانسین فی کلمتین. متجانسین فی کلمتین قرآن کریم میں نہیں ہے. تو متجانسین فی کلمتین کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کبیر. کبیر کا مطلب پہلا تا اور دوسرا تا دونوں متحرک ہے. صحیح ہے.
پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر۔ اور مد جانسین کیوں کہتے ہیں؟ کہ تا اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے، صحیح ہے نا، صفات مختلف ہیں۔ اور فی کلمتین کیوں کہتے ہیں؟ وعامل الصالحات یہ الگ کلمہ ہے، اور طوبہ صالحات الگ کلمہ ہے، طوبہ الگ کلمہ ہے، کلمتین ہو گئے، دو کلمے ہو گئے۔ متقاربین فی کلمتین، متقاربین فی کلمتین ادغام کبیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں متحرک ہیں، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کریں گے، اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ اور متقاربین کیوں کہتے ہیں؟ قاف اور کاف قریب المخرج ہیں، کیا ہے؟ قریب المخرج۔ فی کلمتین کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہی کلمہ میں ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو شرائط بھی بتائیں، کیا شرائط بتائیں؟ ہاں، ماقبل یعنی قاف ماقبل کیا ہو؟ مفتوح ہو، متحرک ہو، قاف ماقبل متحرک ہو، اور اس کے بعد جو مدغم فی کاف ہے اس کے بعد میم جمع ہو، صحیح ہے۔ ہاں، اس کا احترازی مثال میں نے آپ کو کیا بتایا؟ نرزقک، صحیح ہے۔ خلقک یہ بھی ہے، خلقک قاف سے پہلے تو لام متحرک ہے لیکن کاف کے بعد میم جمع، صحیح ہے۔ اسی طرح متقاربین فی کلمتین ادغام کبیر کے کیا کہتے ہیں؟ کہ دونوں متحرک ہیں، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کیا، صحیح ہے۔ اسی طرح متقاربین کیوں کہتے ہیں؟ غال اور سین قریب المخرج ہے، صحیح ہے۔ اور فی کلمتین کیوں کہتے ہیں؟ فاتخذ الگ کلمہ سبیلا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے۔ اور اس کے میں نے آپ کو ممانع بتائیں، صحیح ہے نا، تو وہ ممانع آپ یاد کر لیں، صحیح ہے نا۔ تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے یاد کر کے انشاءاللہ پھر کتاب میں آپ کو پڑھاؤں گا، کتاب کے اندر جو کلمات جن کلمات کے جن میں ادغام ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔